عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں ایک گلدستہ سجا ہوا ہے اور بات کی جا رہی ہے اس ہستی کی، اس شخصیت کی جنہیں اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم بات کر رہے ہیں۔ حافظ محمد دانش صاحب کی طرف ذرا بڑھتے ہیں، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنے جو گھر میں بچے ہیں ان کو اس چیز پر قائل ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نئی ماڈرن کوئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو انہیں سب سے پہلے سکھا دی جائے، ان کو ٹیبز دے دی جائیں، ان کو بتا دیا جائے کہ جی اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ کیا بچوں کو ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں؟ بہت بہترین سوال کیا آپ نے، لیکن میرے خیال میں بچوں کو سمجھانے سے پہلے بڑوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ، بچوں کو ہم تب سکھائیں گے، بچے کاپی کرتے ہیں بڑوں کی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ کیا ہم نے بڑوں کو نبی بتا دیا ہے؟ کیا بات ہے۔ اب بڑوں کو، اب گھروں میں دیکھتی ہیں مائیں جب کھانا بناتی ہیں تو ڈرامہ دیکھتے ہوئے بناتی ہے، تو بچہ ڈرامے باز بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ٹائم پاس نہیں ہو رہے، جھاڑو پوچھا کرنا ہے تو میں میوزک لگا دیا، بچے کو پتہ ہے ماں کیا سن رہی ہے، اور اس بچے پہ پھر ہم سختی کر رہے ہیں، بیٹا نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہے؟ بچہ کیسے جائے گا؟ خود تو نماز نہیں پڑھنی۔ کیا بات ہے، آپ نے وہ ماحول دیا ہی نہیں، ماحول ہی نہیں وہ دیا، ایٹماسفیئر ہی نہیں ملا اس کو۔ اب ماؤں کو یہ پتہ ہوتا ہے ڈرامہ کتنے بجے آ رہے، 10 بجے کون سی سیریل شروع ہو رہی ہے، بچے کو سلا دیا، ڈرامہ دیکھنے لگ گئے۔ اپنی ڈرامے کی فکر ہے، بچے کی تربیت کی فکر نہیں ہے۔ بچے کو صرف ہم لوگوں نے مار جاڑ کے لیے رکھا ہوا ہے، بچہ بات نہیں سمجھ رہے، بچہ بڑوں کی بات نہیں مان رہے، گالم گلوچ کر رہے، ٹیوشن نہیں پڑھ رہے، اسکول نہیں پڑھ رہے، کہہ رہے میں تعلیم نہیں حاصل کروں گا۔ وہ تو ماں کو دیکھ کے ہی باتیں کر رہے کہ جو میری ماں کری میں وہی کری۔ بہت میں حقیقت بتا رہا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں چل رہے میں وہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہو سکتے کسی کو میری یہ بات ناگزیر بھی لگے، لیکن ہم بچوں کو تب سکھائیں گے جب ہم خود سیکھیں کچھ۔ اب باپ اگر مسجد جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، اپنے بچے کو جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جائے گا، وہ بڑا ہو کے بچہ نمازی ہی بنے گا، اس کو عادت پڑی، اس کو عادت پڑے گی۔ اب کاروباری حضرات کو اگر آپ دیکھیں، جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں رکھتے ہیں، کس وجہ سے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، بڑے ہو کے اس کو پتہ لگے کہ میرا باپ کاروبار کیسے کر رہے، کاروبار کی نالج کیا ہے، کاروبار کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر بالکل نہیں ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور گلزار حسین شاہدی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ہم اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور امت نے جب اب آپ نے آخری خطبہ دیا تو آپ نے کہا میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے چاہ رہا ہوں، ایک میرا قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ تو کیا ہم نے ان دونوں کو اچھی طرح سے تھام کے رکھا ہے، یا کہ ابھی وہ کہتے ہیں نا، ہم اکثر کراچی والے کہتے ہیں یار وہ چورنگیاں کاٹ رہے ہیں، وہ ایسے گھوم رہے ہیں دور دور سے، وہ منزل کی طرف اس رائٹ وے پہ کہ بھائی یہ راستہ سیدھا منزل پہ جا رہا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ آیا ہم نے حدیث ثقلین کے مطابق ہاں اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہاں تو دیکھیں، قرآن کی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں ہم سب قرآن پڑھنا جانتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے، صحیح، ہم غیر عرب ہیں، عجم ہیں، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، دن رات صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ، اس میں خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں، معنی کیا ہے؟ جی میں صرف ابھی ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، عمل کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ اس عنوان سے ہو رہی ہے کہ ثواب کی خاطر، عمل کی خاطر ہم نہ قرآن سیکھتے ہیں اور نہ عمل کی خاطر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صرف اہل علم حضرات، محدود افراد ہیں جو قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، ان کے معانی کو سمجھتے ہیں، تو یہ محدود افراد ہی قرآن پر عمل کریں گے۔ اسی طرح اہل بیت کے حوالے سے بھی، اہل بیت کے حوالے سے بھی جو لوگ اہل بیت کی زندگی کا جن کو مطالعہ کرتے ہیں، وہی لوگ شاید کسی حد تک اہل بیت کی عملی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کو تو اہل بیت کے حوالے سے مطالعہ نہیں۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم اب تو مطالعے سے مکمل دور ہو گئے نا، تعلیم تو ہے لیکن مطالعہ نہیں۔ ایک زمانے میں لائبریریوں میں بھرے ہوئے ہوتے تھے کھچا کھچ، لیکن آج کل آپ دیکھیں
لائبریریوں میں لوگ اچھا پھر منع کرتے نا, چھوڑے نا, چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے اور یہ وہ سب کچھ فون پہ آپ آ نے گیا ڈیجیٹل, موبائل سب اس کو کھولیں اور پڑھیں دیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پھر ایک یہ تاثر بھی ہے کہ وہ جو آپ کھول رہے ہو جی وہ صحیح نہیں ہے, وہ فلاں نہیں دیکھ لو, وہ فلاں ایپ دیکھ لو, اب بھائی قرآن پڑھ لو. قرآن پڑھ لو. جی تو یہ امت کس سمت جا رہی ہے؟ اب میں خود بھی تعلیم کے شعبے سے ہی منسلک ہوں, بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے. کتنی مرتبہ بچوں کو میں نے سائٹ کا نام بھی دے دیا, ویب سائٹ کا, کہ آپ فلان ویب سائٹ پہ مراجعہ کریں, لیکن ایک بار بھی گوارا نہیں کیا کہ جا کے اس ویب سائٹ کا مطالعہ کریں. اب ویب سائٹ تو ہیں, مختلف ویب سائٹ ہیں, سیرت نبوی پر بھی ہیں, اہل بیت کے حوالے سے بھی ہے, قرآن کے حوالے سے بھی ہے, مفاہیم اور تفسیر کے حوالے سے بھی ہے, لیکن کوئی جا کے مطالعہ کرنے والا نہیں ہے, کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, کوئی بھی تیار نہیں ہے. اور اب ہم چونکہ اقبال یوسف ناگوری صاحب, ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں. تو آج ہم جس نبی کے امتی ہیں, جس کی ہم سیرت پر بات کر رہے ہیں, کیا وہ سیرت ہمیں اتحاد کا درس نہیں دیتی کہ اس رسی کو تھامے رکھو, اتحاد قائم رکھو اپنی صفوں میں؟ ہم اتحاد تب کرتے ہیں جب خدا نہ خواستہ ہمارے ملک پہ آفت آتی ہے, جیسے اب جنگی حالات ہوئے تو ہم سب ایک ہو گئے. تو ایسا پورا ہی سال ہو ہم ایک رہیں, سب ایک پاکستان ہے, ہمارا وطن بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, مائنورٹیز کے لیے جو ہمیں عزت بتائی گئی ہے جو وہ ہم دے رہے ہیں, جو نبی نے بتائی ہے. تو ایک ہم کب ہوں گے, اور ایسی وہ کون سی وجوہات ہے کہ بھائی جن کو ڈسکس کریں تو ہم ایک ہو جائیں, جیسے OIC بلاتے ہیں اکثر سیاستدان؟ دیکھیے جی, ایک بہت بڑا المیہ ہے, APC. اور بالکل میں یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے بھی کہا کہ لوگوں, میں نے آپ تک دین پہنچا دیا, آپ نے کہا دین کا حق بھی ادا کر دیا. وہیں سے لوگ نکلے اپنے گھر بار بچوں کو چھوڑ کر, تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے. کوئی افریقہ گیا, کوئی کہاں گیا. آپ دیکھیں ہمارے جو قبریں ملتی ہیں انبیاء علیہ السلام, مصر میں ملتی ہیں, فلاں جگہ ملتی ہیں, تو یہ نکلے تو پہنچا نا. اسی طرح ہم نے اس کی قدر نہیں کی. اور آج میں پاکستان کے جو ہمارے ٹیکس بورڈ ہیں, سندھ ٹیکس پنجاب ہے, اور تمام جو ہمارے ٹیکس بورڈ ہیں, ان سے اس کو دین کو نکال ہی دیا گیا ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اتنا کفر اور ظلم اس وقت میں چل رہا ہے, اور جس طرح ہم اس میں انگاروں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم سمجھیں نا تو ایک ہی ہمارے ساتھ آ گیا فتنہ موبائل. یہ ٹیکنالوجی اتنی خطرناک آ گئی کہ پہلے جو گیپ آتے تھے, کیسٹ, ٹی وی, فلاں فلاں آئے, وہ سب ہمارے دوروں سے نکل گئے. اب اس نے سب کچھ دے دیا. یعنی یہ اتنا ایسا کوئی سسٹم آیا ہمارے جتنے بھی, اس میں میں کروں گا, درخواست کروں گا کوئی ایسی ایپ آئیں کہ اس کو کلوز کر دیں, تاکہ اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت سی فحاشہ چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, تو وہ آپ کے مزاج کو خراب کر دیتی ہیں. بچوں کے ہاتھ میں آتا ہے, ہماری بچیاں دیکھتی ہیں, سب دیکھتی ہیں. اور وہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک سسٹم ہی خراب ہو گیا. پورا معاشرہ اس وقت میں یہ جو جتنا فتنہ ہم کہہ رہے ہیں, یہ آفاتیں آ رہی ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, اور جناب فلاں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ یہ اعمال کی وجہ سے آ رہا ہے. اعمال کیا ہے کہ ہمارے پاس سسٹم, حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت میں نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جنہیں نہ خود دین آتا ہے, نہ وہ سکھانا چاہتے ہیں. ٹیکس بورڈوں سے, یونیورسٹیوں سے, تمام سے, کتب سے نکال ہی دیا. لائبریری پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا. پہلے پڑھتے تھے کتابیں, لائبریری جاتے تھے, سنتے تھے, وہ دور ختم ہو گئے نا. لیکن اب اس کا کچھ بندوبست کرے حکومت پاکستان کو. چاہیے کہ اتنے مدارس ہیں, لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں, سب کچھ ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن کہاں علم نہیں آ رہا نا. یہ جو فحاشیت جو ہمارے ہاتھ میں جو دے دیا گیا کھلونا, اور یہ جو پورا دے دیا گیا, جس کی وجہ سے ہم ہو رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہے ہیں. پہلے یہ پی ٹی وی کا دور تھا, ایک ٹائمنگ تھے, 12 بجے نشرہ ختم ہوتی ہے, لوگ سو جاتے تھے. ایک ہوتا ہے ٹی وی, ہمارے کمرے ہوتے تھے, بھائی سب چلے جاتے تھے. اب ہر آدمی کے ہاتھ کے اندر ہے, پوری رات دیکھتے ہیں, آنکھیں, کان اور تمام چیزوں کا ضیاع ہو رہا ہے. تو اس پہ غور کریں, جو جڑ کو آپ پکڑیں. چلیں آپ جڑ کو آپ پکڑیں گے, انشاءاللہ بالکل آ جائے گی. میری دعا ہے کہ زبردست بہترین میسج آ گیا, آپ کی طرف سے بھی آ گیا ہے. اور ضرور میں یہاں پہ چاہوں گی ان لوگوں کا بھی ذکر کر لیا جائے جن کے تعاون سے عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھتے ہیں. نیلسن پینٹس کہتے ہیں رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹ وہ واحد پینٹ ہے جو آپ کو کسی بھی پینٹ کے مقابلے میں 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, تاکہ آپ کم پینٹ میں زیادہ ایریا کور کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ بات اگر کی جائے نیو یارک پیزا کی, تو نیو یارک پیزا اپنے 21 انچ سائز پیزا کی وجہ سے اس وقت بہت ہی
مقبول اور مشہور ہے، تو اپنے افطار دسترخوان کا حصہ ضرور بنائیے نیو یارک پیزا کو، اور افطار کے دسترخوان پہ ضرور سجائیے مبروک مینگو جوس کو، کیونکہ مبروک مینگو جوس کہتا ہے گھونٹ گھونٹ خوشی، ہر لمحہ تازگی، وائٹامن سی کی طاقت کے ساتھ جو رکھے آپ کو فریش اور انرجی سے بھرپور۔ اختتامی مراحل ہیں، دانش صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ دعا جو ہے وہ کروا دی جائے، اور دعا کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم عبادت رمضان ٹرانسمیشن کو آج کے دن کے لیے اختتام پذیر کریں گے۔ جی بسم اللہ کیجیے گا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے مولا کریم، ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں راہ راست پر لے آ۔ آمین۔ اے مولا کریم، ہم راہ راست کے طلبگار ہیں، مولا کریم تیری قدرت سے ہی ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ اے مولا کریم ہماری مدد و نصرت فرما۔ اے مولا کریم ہم تیری طلب کے محتاج ہیں، ہم تیرے در کے محتاج ہیں۔ اے مولا کریم ہم سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام کا امتی نہیں بنا بلکہ کام کا بھی امتی بنا، کہ جس نے سجدے میں رو رو کر اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی، جس نے سجدے میں رو رو کر اس امت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی۔ اے مولا کریم ہمیں وہ مسلمان بنا کہ جو بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی کا شکار نہ ہو۔ اے مولا کریم ہم سب کی مدد و نصرت فرما۔ اے مولا کریم جو جنگی حالات بنے ہوئے، جو جنگی ماحول بنے ہوئے، اے مولا کریم تمام جنگوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم تمام لوگوں کو ایک امت بنا۔ اے مولا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن کجسد واحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ، یعنی تمام مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جسم کا ایک آنکھ بھی خراب ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو بھی ایسا ہی مسلمان بنا کہ کسی ایک مسلمان پہ کوئی مصیبت آئے تو ہم سب مسلمان اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے اور اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے تمام امت ایک ہو جائیں۔ اے مولا کریم تمام فرقوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم تمام مسلکوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم اپنے در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا آمین ثم آمین۔ آپ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں نے عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں ٹائم دیا۔ وقت افطار بہت ہی نزدیک ہے اور عبادت رمضان ٹرانسمیشن کی افطار کا اہتمام کیا ہے پنجوانی کیٹرنگ نے۔ پنجوانی کیٹرنگ کی جانب سے اب سے کچھ ہی منٹوں کے بعد میں، ساجد حسین اور ہمارے جتنے مہمان ہیں ہم سب مل کر جو ہے افطار کریں گے۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔